جو لوگ حرام اور حلال میں فرق نہیں نہ کرتے، یہ ان کے لیے کہانی ہے، اور کہانی بڑی انٹرسٹڈ بھی ہے اور سبق موزہ ہے۔ جو فرق نہیں کرتے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ بڑے بھی خود حاجی بنے رہے نا، لیکن پیچھے سے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک ریئل بالکل، اس میں سمجھے رتی برابر بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا سعودیہ میں کام کرتا تھا، اچھا پیسہ کماتا تھا، ویل سیٹل تھا، اپنی شاپنگ تھی اس کے، پاکستان پیسے بھوج بھیجتا۔ پاکستان بھی اس کی اتنی کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، جتنے بھائی تھے سب علیحدہ علیحدہ تھے، اور اس کے اپنے پاس ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں اور ایک اس کی بیگم، اور گھر بھی سٹی میں تھا، ڈبل پورشن تھا، ایک رینٹ پہ دیا ہوا تھا اور ایک خود ایک میں رہتے تھے، اور جو رینٹ سے آتا اس سے بھی مطلب نظام اچھا چل رہا تھا، اور پیسے اچھے خاصے کماتا تھا، اپنا کام تھا اس کا۔ تو جو کماتا بینک میں رکھتا، بینک میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ پیسے رکھیں اور دوسرا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہو تو سود ملتا ہے، وہاں پیسے اچھے ملتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو جتنے پیسے وہ کماتا خرچے سے زیادہ، وہ ادھر سے بینک والے ان کو دے دیتے، ادھر رکھتا تو بینک والے اس کو دیتے رہے، اچھا اس کا نظام چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ہوا ایسے کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا، ایک بازو اور ایک ٹانگ اس کی فلاپ ہوگی، بالکل ایسا اٹیک ہوا کہ وہ دونوں جو ہے نا بند ہو گئی، کام کرنا چھوڑ گئی۔ آ گیا سعودی سے، کام بند ہوا، واپس آ گیا، گھر آ کے اس نے ایک چھوٹی سی شاپ بنا لیا، ویڈیو گیمرز ہوتی ہیں نا، وہ رکھ لی 2-4 بچوں کے لیے، چلو میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو ایسے ٹائم پاس ہو جائے گا۔ لیکن جو اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے، جو سود اوپر سے آ رہا تھا، سود کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں نا، ان کی میرے اور میرے حبیب کے ساتھ جنگ ایسی تھی، مطلب اتنا سختی سے منع کیا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں نا، وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والے، لینے دینے والے جو ہے نا برے ہوتے ہیں۔ حرام ہی ہوتا ہے، اور اس کا سائیڈ افیکٹ کیسے نسلوں پہ جاتا ہے، اولاد پہ کیسے پڑتا ہے۔ ہمارے ایک سر تھے، وہ کہتے تھے جو اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، حرام مال سے ان کی پرورش کرتے ہیں نا، یہ ان کی گھر کا جو مین ڈور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر نا ایک سمیل چھوڑتا ہے حرام دولت جو ہے اس کے اوپر ایک سمیل آتی ہے، اور سمیل ایسے آتے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے ایک کتیا ہوتی ہے نا، جب اس کے اوپر شہوت آتی ہے، اس کو وہ جاتی ہے نا ادھر جدھر جائے، تو کتے جو ہوتے ہیں نا اس کو سونگھ کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے، ایسے مطلب سمیل ایک چھوڑتے ہیں۔ ایسے بولتے ہیں جو اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں نا، اور ان کی اولاد کے اندر جاتا ہے نا حرام لقمہ، تو ان کے گیٹ پہ ایک سمیل جو ہے نا، سمجھے کہ وہ نشان لگ جاتا ہے، ایک سمیل چھوڑی جاتی ہے، تو وہاں سے کتے جو ہے نا ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، لڑکیوں کے پیچھے رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وہ گھر خود بخود ٹریس کر لیتے ہیں، وہ کہ یہاں کچھ نہ گڑبڑ ہے۔ ایسے ہی وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا تھا حرام، مطلب سود کھلا رہا تھا، حرام کھا رہے تھے، مزے میں تھے۔ تو اس کی جو لڑکی تھی نا، وہ لڑکی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ بھاگی جس کا مطلب سمجھے کہ کچھ بھی نہیں، کوئی اچھی فیملی ہوگا، خاندان میں تو اس لڑکا اس کے ساتھ چلی گئی، خود اچھے خاصے تھے لیکن چلے گئی، کھانا بتا چلے، پھر کیا کیسز کیا، ڈھونڈی، مل گئی، واپس آ گئی، لے آئے۔ لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہانی سے، کہ وہ آپ چاہ رہا تھا بڑی اچھی اپنی اولاد کی پرورش کر رہا تھا، لیکن جو ان کو بیچ میں کھلا رہا تھا نا، وہ حرام کھلا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے جو آپ خود حلال کی کمائی کرتا وہ کھلاتا تو اس کا اثر ہوتا، لیکن وہ کمانے کے باوجود جو ہے نا حرام کا لے کے آتے، سود جو ملتا وہ گھر میں لے کے آئے، اس کا خرچہ کرتے، کھاتے، وہ حرام کا ایسا اثر جاتا ہے نا اولاد کے اندر، اولادیں نسلیں ایسی بگڑتی ہیں نا کہ انسان بولے میں باجی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ایسا کیا ہوا۔ تو جو آپ اپنی اولاد کو اگر حرام کھلا رہے ہیں نا، باقی آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو آپ حرام کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کی اولاد پہ اثر کرے گا، کہ آپ کی عزت جو ہے نا وہ ایسے روند کے جائیں گی نا، آپ کی اولاد سمجھے گی کچھ نہیں۔ یہ ایک بالکل ریئل ہے۔ تو حرام جو ہے نا، حرام کھانا، حرام کہ اگر آپ کچھ حرام کھاتے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ پیسہ مارتے ہیں، آپ پیسہ آپ کو کتنا ٹائم آپ کے ساتھ چل سکے گا؟ نہیں نا۔ حلال کھائیں، اس میں اتنی برکت ہوگی، اگر آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں نا، تو وہ حرام کے 2 لاکھ سے زیادہ اس میں پاور ہوگی۔
تو حرام اور حلال میں فرق رکھیں، حلال کمائیں. اگر آپ جدھر بھی ہیں کما رہے ہیں، اپنی اولاد کو کر کے بڑی اچھی پرورش کر رہے ہیں، ان کو ہر سہولت دے رہے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن آپ کی اولاد بھٹک جائے گی، آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کریں گے. یہ قصور ان کا نہیں ہوگا، قصور آپ کا ہوگا، آپ حرام ان کو کھلا کیوں رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں. جب آپ حرام کھلائیں گے، اور حرام جو ہے یہ نسل بگاڑتا ہے، آپ کی پوری نسل خراب کرے گا، اور آپ کی جو صدیوں کی عزتیں ہوگی نا، وہ ایک چٹکی میں ایک پل میں رون کے چلی جائے گی. یہ حرام رزق، حرام دولت جو آپ اپنی اولاد کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین.